بنارس میں جب کوئی برقع والی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ بائک کے اوپر نظر آتی ہے، ٹوٹو رکشے کے اوپر نظر آتی ہے، تو سوچنا پڑتا ہے کہ وہ لڑکا مسلم ہے یا غیر مسلم ہے۔ حالات ایسے ہو چکے ہیں، ہم سب کچھ جان کر کے بھی انجان بنے ہوئے ہیں۔ ہم کو پتا ہے، باقاعدہ ایک گینگ بنائی گئی ہے، ایک آرگنائزیشن بنائی گئی ہے، جس کا مقصد ہے مسلمان لڑکیوں کو پھنسانا، ان کی آبرو کو چھیننا، ان کے ایمان کو چھیننا۔ اور آج ہماری بہت ساری مسلمان بہنیں جو گھر سے تو بڑی ستی ساوتری بن کر کے، برقع نشین بن کر کے نکلتی ہیں، ابا جان تو خوش ہیں، میری لڑکی تو ماشاءاللہ باپردہ ہے، میری لڑکی تو ماشاءاللہ نقاب سے کبھی سمجھوتا نہیں کرتی، لیکن وہ لڑکی گھر کے باہر کہاں جا رہی ہے؟ وہ غیروں کے ساتھ اپنی عزت ہی نہیں، اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے۔ یہ حالات تو ہندوستان میں کبھی نہیں آئے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، محمد الرسول اللہ کی مکی زندگی نے ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اپنے ایمان سے، اپنے دین سے کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ محمد الرسول اللہ کو ستایا بھی گیا اور لالچ بھی دیا گیا۔ ایک مرتبہ مشرکین نے یہ پیغام بھجوایا کہ اے محمد، تم جتنا پیسہ مانگو ہم پیسہ دینے کو تیار ہیں، تم کسی خوبصورت لڑکی کو پسند کر لو ہم شادی کرنے کو تیار ہیں، تم پورے مکے کا سردار بننے کی خواہش اگر رکھتے ہو ہم سردار بنانے کے لیے تمہیں تیار ہیں۔ لالچ بھی دیا گیا، مگر میرے نبی اور میرے نبی کے صحابہ نہ ٹارچر سے پگھلے، نہ لالچ سے پگھلے، نہ تکلیف سے پگھلے، نہ ان کی ترغیب سے پگھلے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی آفر آیا، اے محمد ایک کام کرو، جھگڑا کس بات کا ہے؟ ایک دن ہم تمہاری مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، دوسرے دن تم ہمارے عبادت خانے میں آ کر کے تم ہمارے بتوں کی عبادت کر لینا، ایک دن ہم تمہارے معبود کی عبادت کر لیں، ایک دن تم ہمارے معبود کی عبادت کر لو، آؤ سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ نبی اکرم نے ان کے سمجھوتے کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اے کافرو، تم جس کی عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کر سکتا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں جب تک تم اپنے شرک کے اوپر ہو تم اس کی عبادت نہیں کر سکتے۔ لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر عمل کرتے رہو، میں اپنے دین پر عمل کرتا رہوں گا۔ اتنے مشکل حالات میں بھی مسلمانوں نے اپنے دین سے کمپرومائز نہیں کیا، جذبات سے کام نہیں لیا، جلد بازی سے کام نہیں لیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی بلال کی حالت ذرا چل کر کے دیکھیے، اے اللہ کے نبی اپنے صحابہ کی حالت چل کر کے ذرا دیکھیے، الا تدعو اللہ لنا الا تستنصر لنا، اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ ہماری حفاظت کیوں نہیں کرتا؟ اللہ ہمیں ان ظالموں سے کیوں نہیں بچاتا؟ نبی اکرم نے فرمایا، اے میرے صحابہ تم بھول گئے تم سے پہلے ایسی قومیں بھی دنیا میں آئی ہیں، زمین میں گڈھا کھودا جاتا تھا اور گڈھے میں انسان کو ڈالا جاتا تھا اور آری سے اس کے بدن کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، وما یصدہ ذلک عن دینہ، مگر وہ اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ لوہے کی کنگھی سے اس کے بدن کو ادھیڑ لیا جاتا تھا، اس کے جسم کی ہڈیوں کو چھوڑ کر کے اس کے گوشت کو ادھیڑ لیا جاتا تھا، وما یصدہ ذلک عن دینہ، مگر وہ مسلمان اپنے دین کو نہیں چھوڑتا تھا۔ اے میرے صحابہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم لَيُتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرَ، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ضرور پورا کرے گا، اللہ اپنے دین کو ضرور غالب کرے گا۔ اسی مکہ کی سرزمین پر ایسا دور بھی آئے گا، اسی عرب کی دھرتی پر ایک ایسا دور بھی آئے گا، حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت، کہ حضرموت صنعاء سے لے کر کے حضرموت تک، یمن سے لے کر کے حضرموت تک پورے عرب میں سواری کرنے والا سواری کرے گا، لا یخاف الا اللہ، اسے کسی چور کا ڈر نہیں ہوگا، کسی ڈاکو کا ڈر نہیں ہوگا، اسے ڈر ہوگا تو اللہ کا ڈر ہوگا۔
جذبات سے کام نہیں لیا، جلد بازی سے کام نہیں لیا، لانگ ٹرم پلاننگ کی انہوں نے، دعوت کا کام، اللہ کے بندوں تک اللہ کے دین کو پہنچانے کا کام۔ بھائی اسلام ہماری بپوتی تھوڑی ہے، قرآن ہماری گھر کی کتاب تھوڑی ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ آپ غیر مسلموں کے ساتھ بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان کی شادیوں میں جا کے پوری سبزی کھاتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کے دوستانہ ویوہار ہیں، آپ نے کبھی قرآن دیا ان کو؟ کالج میں آپ پڑھتے ہیں، روی چھوی شیام رام سب آپ کے دوست ہیں، آپ بیٹھ کر کے سگریٹ ساتھ میں پیتے ہیں، بیٹھ کر کے کینٹین میں چائے ساتھ میں پیتے ہیں، کبھی آپ نے اپنے نبی کی سیرت پہنچائی ان کو؟ کبھی نہیں پہنچائی۔ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے میرے بھائیوں؟ کم سے کم کوئی غیر مسلم ایسا تو نہیں کہ آپ قرآن دے دیں گے وہ آپ کو ایک تھپڑ مار دے گا؟ یہ کام ہم نے نہیں کیا، دعوت کا کام۔ ہم تو آپس میں ہی الجھے رہے، ابھی تو ہمارے کتنے بھائیوں کو توحید کا مطلب ہی نہیں سمجھ میں آیا۔ جیسے وہاں ہر کنکر میں ان کا رب ہے، ویسے یہاں ہر گلی میں ایک رب ہے، ہر گاؤں میں ایک رب ہے، ہر نکڑ پر ایک رب ہے، ریلوے کی لائنوں پر مشکل کشا موجود ہیں، مرادیں پوری کرنے والے موجود ہیں۔ کیا کریں گے آپ؟ ہم نے اپنے رب کا کام نہیں کیا تو دنیا کا تو دستور ہے نا، چیزیں بیکار ہو جائیں تو کباڑ میں ڈال دی جاتی۔ یہ مائک ہے، کام کر رہا ہے تو صاحب ہم نے اپنے سامنے رکھا ہے، کام نہ کرے تو یہ حضرت اتنے احترام کے ساتھ ان کو ہمارے سامنے تھوڑی رکھا جائے گا، ان کو کنارے کسی کونے میں ڈال دیا جاتا۔ ہم اللہ کا کام نہیں کر رہے ہیں میرے بھائی، وہ کام جو رسول اکرم نے اپنی مکی زندگی میں کیا ہے۔ بلال نے تپتے ہوئے ریت پر اپنے چربیوں کو پگھلا کر کے وہ کام کیا ہے، وہ کام ہماری مسلمان صحابیات نے بھی کیا ہے۔ آج تو ہم اپنی مسلمان لڑکیوں کو اس قابل بھی نہیں بنا پا رہے ہیں کہ ان کو اپنے دین کی اتنی ویلو پتا ہو کہ کوئی غیر ان کو بھٹکا نہ سکے، گمراہ نہ کر سکے۔ ہمارے مولانا لوگوں نے تو پہلے ہی فتویٰ دے رکھا ہے، صاحب چھڑی کے میلہ میں عورتیں جا سکتی ہیں، باباؤں اور بزرگوں کی قبروں پر عورتیں جا سکتی ہیں، لیکن خبردار، مسجد بڑی خطرناک جگہ ہے، خبردار وہاں عورتوں کی انٹری نہ ہونے پائے۔